نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ۔ اللہ رب العالمین کی سچی کتاب قرآن حکیم، جو کہ اس کی سچی کتاب، سچا کلام، جو باتیں جو اللہ رب العالمین نے اپنے سچے نبی، آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فرمائی ہیں، یہ قرآن ان کا مجموعہ ہے۔ اور قرآن کا یہ اعجاز ہے، سب سے بڑا اعجاز یہ ہے کہ قرآن کی ایک زیر اور زبر میں بھی پوری 1400-1500 سالہ تاریخ میں ایک فرق نہیں آیا، نہ آ سکتا ہے اور نہ آئے گا۔ دشمن جتنا مرضی کوششیں کر چکا ہے، تو ہم سب سے معتبر، سب سے مقدس، سب سے محترم، سب سے زیادہ مضبوط، سب سے زیادہ صحیح، سب سے زیادہ اصل جو دین کی اصل ہے، وہ ہے کتاب قرآن حکیم۔ اس کے اوپر اس کو پڑھنے، اس کو سننے، اس کو سمجھنے کی طرف توجہ ہماری نہیں ہے بالکل بھی۔ اور جیسا کہ ہم بار بار یہ عرض کر چکے ہیں، اور چونکہ یہ بات اتنی زیادہ اہم ہے، یہ ایک بنیادی بات ہے، یہ بنیادی اسٹیپ ہے۔ جب تک ہم بنیادی پہلا قدم صحیح سمت میں نہیں اٹھائیں گے، دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے جب تک پہلا قدم صحیح طرح سے نہیں اٹھائیں گے، تو دوسرا قدم کیسے ہم اٹھائیں گے، پھر تیسرا۔ اور اگر ہم نے پہلا قدم غلط سمت میں اٹھا لیا، غلط جانب نکل گئے، تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، ہماری تمام عرضداشت کا مقصد یہی ہے کہ قرآن حکیم کو ہی اصل دین کا جو مرکز اور محور ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہیں۔ دین پہنچانے کے لیے اللہ نے منتخب جن کو کیا ہے اپنے آخری نبی کی حیثیت سے، وہ سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عملی طور پر وہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک اور یہ کلام جو ہے، یہ اس کی عملی تفسیر ہے۔ اور کلام پاک جو ہے، یہ اللہ نے ان پر نازل فرمایا، اپنے سچے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل فرمایا۔ تو جب ان پر یہ قرآن کلام نازل فرمایا ہے، تو ہمیں بھی اس کلام سے محبت اس طرح نہیں ہونی چاہیے کہ بس اس کو غلاف میں لپیٹ کر اور سب سے اونچی جگہ پہ رکھ دیں تاکہ وہاں ہاتھ بھی نہ جائے، وہ کوئی چیز رکھ کر اس کو وہاں سے اٹھانا پڑے، تو اس چکر میں بندہ اس کو اٹھائے ہی نہیں، پڑھے ہی نہیں، جانے ہی نہیں، سیکھے ہی نہیں، سمجھے ہی نہیں۔ اور اگر پڑھنا بھی ہے تو اس کو صرف ایصال ثواب کے لیے، ایصال ثواب بھی کریں گے آپ، جب پڑھیں گے تو خود بخود ایصال ہو جائے گا ثواب جو ہے۔ تو اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ وہ باتیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارے رب نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کلام فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا اعجاز جو بیان فرماتا ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے، کوئی تردد ہے، کوئی شبہ ہے، کوئی اشکال ہے، تمہیں یقین نہیں ہے اس بات پہ، قرآن حکیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، جو ہم نے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ تو چیلنج ہے یہ، اللہ رب العالمین چیلنج فرما رہا ہے پوری دنیا کو، پوری کائنات کو، کہ اگر تمہیں شک ہے فاتو، تو لے آؤ صورت مثل ہی، اس کلام کی مثل ایک صورت بنا لو۔ تمہیں کوئی شک ہے، تمہیں کوئی تردد ہے، تو پھر تم اس کی طرح کی ایک صورت بنا کے لے آؤ، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تمہاری کیا حیثیت ہے، کیا تم کر سکتے ہو، کیا نہیں کر سکتے۔ اور یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ کہ جب تم اس طرح کا کلام لانے کی کوشش کرو گے تو تمہیں اندازہ ہوگا
کہ یہ رب العالمین کا کلام ہے اور اس طرح کا کلام تم نہیں بنا سکتے، تو جب تم اس طرح کا کلام نہیں بنا سکتے فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ، تو پھر اب اس کے ساتھ تم اپنے دوسرے جو ساتھی ہیں، جو تمہارے دوست ہیں، تمہارے مددگار ہیں اس سلسلے میں، جو کفار جو تمہارے ساتھ ہیں ان کو بھی ساتھ ملا، سب کافر، سب جو دین کے مخالف ہیں، سب مل جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، اکٹھے ہو کر مل کر اس کی مثل ایک صورت لے آؤ، تو تم نہیں لا سکو گے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، یعنی اگر تم ایسا نہ کر سکو اور یقیناً تم نہیں کر سکو، تو پھر کیا کرو؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو اور یقیناً نہیں کر سکو گے، کیا نہیں کر سکو گے کہ اس کی قرآن کی مثل ایک صورت لے آؤ، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو پھر اس کا آگ، اس آگ سے ڈرو، اس آگ سے بچو جس کو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک قرآن کا چیلنج ہے، قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن کی ایک زیر زبر پیش میں بھی 1400 سال میں فرق نہیں آ سکا، اور نہ آ سکتا ہے، نہ آ سکے گا، جتنا مرضی دنیا کے کافر اور دشمن اسلام زور لگا لیں، جتنا مرضی سارا اپنا، جتنا ان کی ہمت کوشش سب کچھ بھی لگا لیں گے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمان کہلانے والے قرآن کو، اس کلام کے جو کلام کرنے والا رب ہے، اللہ رب العالمین ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ کلام ہوا ہے، ان کے ساتھ جو ہماری محبت اور ہمارا جو اس پر عمل درآمد کا جو سلسلہ ہونا چاہیے، اس سلسلے میں مسلمانوں نے جو سب سے بنیادی جو کمزوری اختیار کی ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں فرقوں میں بٹ گئے ہیں، تفرقوں میں بٹ گئے ہیں، ایک دوسرے کے آپس میں ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں اختلافات کا شکار ہو گئے ہیں۔ ان اختلافات کو ختم کر کے اور قرآن پر جمع ہو جانا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کو جانیں، قرآن کو سیکھیں، قرآن کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ زندگی کے، دنیا کے ہر طرح کے، آخرت کے سب مسائل حل ہو جائیں گے۔ قرآن ہر چیز کے حل لے کے آیا ہے، بس یہ اپنے عقیدے، اپنے یقین اور اپنی سوچ اور سمجھ کی بات ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں، دل سے سمجھتے ہیں، کہ صرف زبان سے ہی سمجھتے ہیں، یا صرف بس ایسے ہی سمجھتے ہیں۔ تو ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، پھر ان پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ سے گزارش ہے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔